پاکستان کا آپریشن بنیان المرصوص بلا اشتعال بھارتی جارحیت اور پاکستان پر بلا جواز حملے کے جواب میں شروع کیا گیا۔ یہ حملے کوٹلی، راولا کوٹ اور لیپا کے شہری علاقوں کو نشانہ بناتے ہوئے کیے گئے، جن میں 7 بے گناہ شہری شہید اور درجنوں زخمی ہوئے۔ پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے کیے گئے اس فیصلہ کن اور نشانہ بردار آپریشن کے دوران بھارتی فائرنگ کی متعدد چوکیوں کو تباہ کیا گیا، کئی اسٹریٹجک تنصیبات کا نشانہ بنایا گیا اور بھارتی نگرانی کے ڈرونز کو بھی مار گرایا گیا۔ صرف 2 روز بعد 11 مئی کو پاکستان نے علاقائی امن کے لیے بالغ نظری اور سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے باہمی جنگ بندی پر آمادگی ظاہر کی اور ایک بار پھر کشیدگی کم کرنے کا موقع فراہم کیا۔ تاہم جنگ بندی کے بعد بھارت کا رویہ ایک بار پھر اس کے امن دشمنی اور گہری بدنیتی کو بے نقاب کر گیا۔ جنگ بندی کی روح کو تسلیم کرنے کے بجائے بھارتی حکومت نے فوری طور پر ہائبرڈ وارفیئر کی کارروائیوں میں شدت لائی۔ گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران پاکستان کی سائبر سیکیورٹی یونٹس نے مربوط ڈس انفارمیشن حملوں میں اضافہ رپورٹ کیا، جو جعلی سوشل میڈیا پروفائلز کے ذریعے کیے گئے، جن میں سے کئی کا سراغ بھارتی سائبر سیلز تک پہنچا۔ ان جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے پاکستان کی جنگ بندی کے خلاف ورزی کے جھوٹے الزامات پھیلائے گئے تاکہ عوام میں انتشار پیدا کیا جا سکے۔ یہ نظریاتی جنگ صرف خفیہ آپریشنز تک محدود نہیں رہ سکی، بلکہ بھارتی سرزمین پر بھی کھلے عام RSS انتہا پسندوں کے ذریعے جاری ہے۔ جنگ بندی کے فوراً بعد بھارت بھر میں RSS سے منسلک پرتشدد گروہوں کی قیادت میں ریلیاں نکالی گئیں، جن میں مسلمانوں اور پاکستان کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ ان مظاہروں کو مقامی BJP ارکان اسمبلی کی سرپرستی حاصل تھی۔ RSS نے باقاعدہ طور پر پاکستان مخالف مہمات کا آغاز بھی کر دیا ہے، جو نوجوانوں اور بھارتی عوام کو امن اور سفارتکاری کے خلاف ذہن سازی کی منظم کوشش ہے۔ یہ ریاستی سرپرستی میں کی جانے والی انتہا پسندی نہ صرف جنگ بندی کو سبوتاژ کرتی ہے بلکہ بھارتی معاشرے کو خطرناک حد تک عسکری بناتی ہے۔ بھارتی وزراء نے اس نفرت کی آگ کو مزید ہوا دی ہے۔ 12 مئی کو راجستھان میں خطاب کرتے ہوئے بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے کہا، پاکستان کو اس سے کہیں زیادہ سخت نتائج بھگتنے ہوں گے جتنا وہ سوچ سکتا ہے۔ یہ جنگ بندی کچھ نہیں بدلتی۔ اس طرح بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا، پاکستان کے ساتھ امن ہماری ترجیح نہیں، دباؤ ہے۔ یہ غیر ذمہ دارانہ اور اشتعال انگیز بیانات اس بات کو بے نقاب کرتے ہیں کہ بھارت میں اصل مقصد جنگ بندی کی محض پردہ بنا کر جارحیت کو جاری رکھنا ہے اور علاقائی عدم استحکام کو ہوا دینا ہے۔ اس کے برعکس پاکستانی قوم نے ضبط، اتحاد اور بردباری کا مظاہرہ کیا۔ 11 اور 12 مئی کو اسلام آباد سے گوادر تک پرامن عوامی ریلیوں میں ہزاروں شہریوں نے پرامن اور اپنے فوج کے حق میں نعرے بلند کیے۔ سیاسی قیادت، سول سوسائٹی اور مذہبی اسکالرز نے بھرپور یکجہتی کا مظاہرہ کیا اور واضح کیا کہ آپریشن بنیان المرصوص میں پاکستان میں کے اقدامات دفاعی تھے، کھلی جارحیت کے خلاف ایک ناگزیر ڈھال۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نشریاتی خطاب میں کہا، پاکستان نے طاقت کا جواب صرف اشتعال پر دیا۔ 11 مئی کی جنگ بندی کو قبول کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم ایک پرامن قوم ہیں، لیکن ہم اپنے خود مختاری پر بھی کبھی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ گزشتہ چند دنوں کے واقعات ایک تلخ حقیقت واضح کرتے ہیں کہ پاکستان نے ذمہ داری، برداشت اور تدبر کا مظاہرہ کیا، جبکہ بھارت نے امن کو ایک حکمت عملی تاخیر کے طور پر بڑھتا، نہ کہ ایک مستقل ہدف کے طور پر۔ بھارت جعلی خبروں، ریاستی سرپرستی اور پرعکسی گروہوں اور RSS کے انتہا پسندی کے ذریعے نہ صرف جنگ بندی معاہدے بلکہ بین الاقوامی امن کی بنیادی اصولوں کی بھی سرِ خلاف ورزی کر رہا ہے۔ آپریشن بنیان مرصوص اور جنگ بندی کے بعد کے واقعات نے واضح کر دیا ہے کہ کون امن کا محافظ ہے اور کون اسے اندر سے سبوتاژ کر رہا ہے۔ وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔